حق معرفت سے پہچان لے. ابھی ایسا نہیں, آواز نہیں آ رہی ساروں کی. میں کہہ رہا ہوں سارے مل کے بولے, جتنے تھکے نہیں جتنے سارے تیرے. جس نے فاطمہ کو حق معرفت کے ساتھ پہچانا, اس نے شب قدر کو پا لیا. تو میری شہزادی ہے شب قدر, میری شہزادی ہے شب قدر. اب آپ نے تو امام کی حدیث سن لی اور اس کو قبول بھی کر لیا, لیکن ہو سکتا ہے جناب کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ شب قدر ہو. میں نے کہا کیسے؟ بھائی وہ کہہ سکتا ہے نا کہ شب قدر رات ہے اور فاطمہ ذات ہے. شب بیان کل ہوگا, میرا فضل شب قدر بولو نہیں, شب قدر رات ہے اور فاطمہ ذات ہے. کوئی اعتراض کر دے کہ یہ ذات رات کیسے بن گئی, یہ رات ذات کیسے بن گئی, تو اس کی تسلی کے لیے, اس کی تشریح کے لیے میں ایک حدیث پڑھا ہوں. میرے مولا علی نے جنگ صفین میں اپنی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ کہا, تھکنا نہیں علی والوں. میرے مولا نے جنگ صفین میں کہا انا القرآن الناطق, بولتا قرآن میں ہوں. آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کی, آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کی. اگر سننا ہے تو میرے ساتھ ہو, انا القرآن الناطق, بولتا قرآن میں ہوں. علی نے کہا میں بولتا قرآن ہوں. اب مجھے بتاؤ علی والوں, اگر علی کہہ رہے کہ میں بولتا قرآن ہوں تو کیا حسن بولتا قرآن نہیں ہے؟ اگر علی بولتا قرآن تو حسن بولتا قرآن, اس لیے کہ جو خون علی کی رگوں میں وہی حسن کی رگ میں. خاموش بیٹھے علی والوں, ذرا میرا ساتھ دے رہے بیان ختم پیشور میں ساتھ دے رہا. اگر علی بولتا قرآن تو حسن بولتا قرآن. کیوں؟ اس لیے جو خون علی کی رگوں میں وہ خون حسن کی رگوں میں, جو خون حسن کی رگوں میں وہ خون علی کی رگوں میں. اب فیصلہ کر دو, اگر علی چلے جائیں تو حسن بولتا قرآن, اگر حسن چلے جائیں تو حسین بولتا قرآن, اگر حسین چلے جائیں زین العابدین بولتا قرآن, زین العابدین چلے جائیں محمد باقر قرآن, محمد باقر چلے جائیں جعفر صادق قرآن, جعفر صادق چلے جائیں موسیٰ کاظم قرآن, موسیٰ کاظم چلے جائیں علی رضا قرآن, علی رضا چلے جائیں محمد تقی قرآن, محمد تقی چلے جائیں علی نقی قرآن, علی نقی چلے جائیں حسن عسکری قرآن, حسن عسکری چلے جائیں میرا 12واں قرآن. اور مجھے اتنا بتلا دو مسلمانوں کہ ان 12 کا سیدہ سے رشتہ کیا ہے. سیدہ ایک ہی زوجہ ہے اور 11 کی ماں ہے. جس رات میں ایک قرآن آئے وہ شب قدر بن جائے, تو جس خاتون سے 11 قرآن آئے ہو. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. مل کے سارے بی بی جسے شب قدر سے یاد کیا گیا, جو مصداق کوثر ہے, اس بی بی پہ بعد رسول کیسے مصائب پڑے. رسول دنیا سے گئے, بی بی نے ایک مرتبہ اپنے سر کے بال بکھرائے, سیاہ چادر اوڑھی اور اوڑھنے کے بعد گھر سے باہر نکلی, قبر رسول پر آئی, دونوں ہاتھ رسول کی قبر پر رکھے اور کہا السلام علیکہ یا ابتا, بابا آپ پر میرا سلام ہو. یہ کہہ کر وہ شعر پڑھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سردہ لیالیہ. بابا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑھتے تو وہ تاریک رات میں تبدیل ہو جاتے. بی بی اپنے باپ سے شکایت کر کے گھر میں واپس آئی. پرسے کی مجلس ہے نا, بی بی کے پرسے لینے بیٹھے ہو, اور بی بی کا دستور تھا کہ صبح سے شام تک
اپنے گھر میں بیٹھی اپنے بابا پر گریہ کرتی رہتی. بی بی گھر میں رو رہی ہیں. علی آئے. بی بی گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. سلام کیا. بنت رسول آپ پر میرا سلام ہو. شہزادی نے سلام کا جواب دیا. کہنے لگے بنت رسول مدینے والوں نے آپ کو سلام کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کے لیے ایک وقت معین کر لیں، اس لیے کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے. دیکھو آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رو رہے ہیں. مجھے بتائیں شرفا بیٹھے رہے، بزرگ ہیں، بچے ہیں، رو رہے ہیں. مجلس کے بعد اگر کوئی بچہ آپ کو دروازے پر ہنستا ہوا مل جائے تو آپ اسے نظر انداز کر کے چلے جائیں گے. لیکن اگر کوئی بچہ دروازے پر آپ کو روتا ہوا ملے تو آپ کا شعور، آپ کا ذہن رک دے گا آپ کو، اور آپ رک کر اس بچے سے رونے کا سبب پوچھیں گے. بیوی پر رونے کی پابندی اس لیے لگائی گئی کہ قتل رسول کا سبب معلوم نہ ہونے پائے. بیوی رو رہی ہے، صبح سے شام تک رو رہی ہے. کہا آپ اپنے رونے کے لیے ایک وقت معین کریں. بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی. کہا ابو الحسن مدینے والوں سے جا کر کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی اب انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. اور سنو ابو الحسن، میں نے تم سے زندگی میں بہت کم خواہش کی، تو ابو الحسن میرے لیے جنت البقیع میں ایک مقام بنوا دو جہاں جا کر میں اپنے بابا پر گریہ کروں. سنا ہے نا، علی نے اپنے ہاتھوں سے حجرہ تعمیر کرایا. بیوی کا دستور تھا کہ صبح سویرے سارے بچوں کو لے کر بیت الحزن میں تشریف لے آتی. صبح سے دوپہر تک گریہ کرتی. چھوٹے چھوٹے بچے، حسن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدھا میں لگاتے. حسن 7 سال کی، حسین 6 سال کی، زینب ان سے چھوٹی، ام کلثوم 2.5 سال کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتی. صبح سے دوپہر تک گریہ کرتی. دوپہر کو بچوں کو کھانے سے فارغ کرتی، پھر چلی جاتی. شام کو لوٹتی. دن گزرے. ایک دن مختل کہتا ہے بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر کے دروازے سے باہر جا رہے تھے. دونوں کا آمنا سامنا ہوا دروازے پر. ایک مرتبہ علی نے شہزادی کی صورت دیکھی اور کہا بنت رسول جس دن سے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اس دن سے آج تک میں نے تمہارے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی. یہ آج تمہارے چہرے پر خوشی کیسی؟ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے، بی بی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو؟ بیت الحزن میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. میرے بابا میرے خواب میں آئے، مجھے سینے سے لگایا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تیری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، آج تم میرے پاس آنے والی ہے. تو علی یہ جو تم میرے چہرے پر خوشی دیکھ رہے ہو نا، یہ باپ سے ملنے کی خوشی ہے. رونے والوں، علی باہر جا رہے تھے نا، علی واپس آ گئے. کہنے لگی ابو الحسن دونوں بیٹیوں کو کنیز کے حوالے کرو. کہا بنت رسول بات کیا ہے؟ کہا بچوں سے کہو، دونوں بیٹوں سے کہو کہ نانا کی قبر کی زیارت کو جائیں اور انہیں بھیج کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. ایک معصوم زوجہ کی وصیت معصوم شوہر سے. علی نے بچیوں کو کنیز کے حوالے کیا، بیٹوں سے کہا کہ نانا کی قبر کی زیارت کو جاؤ. بچے گئے. علی نے دروازہ پھیر دیا. راوی کون نہیں ہے، خود علی کہتے ہیں. کہا ابو الحسن قریب آ کر بیٹھ جاؤ. جب علی بیٹھ گئے نا تو کہا بنت رسول بتلاؤ. کہا ابو الحسن میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میں نے پوری زندگی میں کبھی تمہارے حق کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے یہی معاف کر دو. علی کانپنے لگے. کہا بنت رسول تم صاحب تقریر ہو، تم سے کسی کوتاہی کا کوئی امکان نہیں. کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بے ماں کے ہوں گے، یتیم ہوں گے.
تو اگر وہ کوئی تقسیر کرے نا تو چونکہ یتیم بچے ہوں گے ان سے بلند آواز سے بات نہ کرنا. کہا نہیں بی بی نہیں، تمہارے بچے بھی صاحبان تکفیر ہے، ان سے کسی تقسیر کا کوئی امکان نہیں. کہا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے. اور علی میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی سلام کے لیے میری قبر پہ آتے رہنا. علی نے وصیتیں قبول کی اور کہا بنت رسول تم نے تو اپنی وصیتیں کر دی، اب میری وصیتیں بھی سنتی جاؤ. میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو میں نادار تھا، تمہارے حق کو ادا نہ کر سکا، تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا. کہا نہیں ابو الحسن نہیں، تم نے میرے پورے حق کو ادا کیا ہے. آخری جملہ کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو میرا سلام کہنا. میری تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو بتلانا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا. اور میری آخری اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد میں تمہاری قبر پہ آتا رہوں گا، تمہیں سلام بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے کانوں سے جواب سلام سنوں. علی نے فاطمہ کی وصیتیں سنی، فاطمہ نے علی کی وصیت قبول کری. دونوں بیٹھے ہوئے ابھی رو رہے تھے کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. علی نے اٹھ کر دروازہ کھولا، دیکھا کہ حسنین دروازے پر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. کہا بچوں تم تو نانا کی قبر پہ جا چکے تھے، یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہا بابا کیا بتلائے، ہم اپنے نانا کی قبر پہ پہنچے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بال بکھرائے رسول کی قبر کے سرانے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں، تو بابا کیا ہماری اماں جو یہ نہیں ہے؟ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہو ان کو بیماری کربلا صحت کاملہ عطا فرما، ظہور امام زمانے میں تعجیل فرما.